السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم قانون طلب کے مفروضات اور مستثنیات کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے قانون طلب کے متعلق پڑھا تھا کہ قانون طلب یہ کہتا ہے کہ دیگر حالات بدستور رہیں تو کسی شے کی قیمت میں کمی سے اس کی مقدار طلب میں اضافہ ہو جائے گا، وہ بڑھ جائے گی، اور قیمت زیادہ ہونے پر مقدار طلب کم ہو جائے گی۔ تعریف میں جن حالات کو بدستور رہنے کے لیے کہا گیا ہے ان کا ذکر ہمیں مفروضات میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہے صارفین کی آمدنی۔ ہم یہاں یہ فرض کر رہے ہیں کہ صارفین کی آمدنی قانون طلب کے پورے انالیسس کے دوران تبدیل نہیں ہوگی۔ کیوں اگر یہ تبدیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ قانون طلب کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ صارفین کی آمدنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اگر صارفین کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے اور اشیاء کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو صارفین اشیاء کی طلب بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح آمدنی میں کمی کی صورت میں اشیاء کی طلب بھی کم ہو جائے گی، حالانکہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کی انکم زیادہ ہو جائے تو آپ قیمت چاہے زیادہ بھی ہو آپ مقدار طلب کو بڑھا دیں گے، پھر آپ قیمت نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ کی انکم زیادہ ہے، آپ کی قوت خرید زیادہ ہے، آپ زیادہ چیز لے لیں گے، تو وہاں پہ پھر یہ قانون غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے یہاں پہ فرض کیا ہے ایگزامپشنز کے اندر کہ یہ صارفین کی جو آمدنی ہے وہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہے ہمارے پاس پسند اور فیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہو وہ چاہے مہنگی ہو، آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے، اس کی قیمت کو نہیں دیکھتے، قیمت کو نظر انداز کرتے ہوئے مہنگی ہو تو بھی اس کی مقدار کو طلب کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پسند کی صورت میں جو ہے وہ قانون طلب لاگو نہیں ہو پائے گا، اس لیے ہم نے پسند کو فکس کر دیا ہے۔ اسی طرح فیشن، کوئی چیز فیشن میں ہو تو چاہے اس کی قیمت زیادہ بھی ہو لوگ اس کی طلب کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز آؤٹ آف فیشن ہو جائے چاہے قیمت کم بھی ہو لوگ اس کی طلب کو نہیں بڑھائیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ پسند اور فیشن جو ہے یہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہے آبادی میں اضافہ، تیسرا نقطہ ہمارا۔ شرح افزائش آبادی میں تبدیلی سے بعض اشیاء کی طلب کم و بیش ہوتی رہتی ہے، حالانکہ ان اشیاء کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے آبادی میں اضافہ ہو جائے گا تو قیمت تبدیل نہ بھی ہو تو زیادہ آبادی کی وجہ سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ زیادہ مقدار کو طلب کریں گے، تو اشیاء صارفین مثلاً دودھ، اناج، چاول، کپڑا وغیرہ کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ان اشیاء کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے اس کو بھی کیا کر دیا ہے، فکس کر دیا، معین کر دیا۔ چوتھا نقطہ ہے ہمارے پاس متبادل اشیاء کی قیمتیں۔ متبادل اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ کی شے کی مقدار طلب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اشیاء ایک دوسرے کا نعم البدل ہوتی ہے، مثلاً چائے اور کافی۔ اگر کبھی ان میں سے کوئی ایک شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو دوسرے شے کی طلب میں یقیناً اضافہ ہو جائے گا، یعنی جو چیز سستی ہوگی لوگ اس کی مقدار طلب بڑھا دیں گے، جو مہنگی ہوگی اس کی مقدار طلب کم کر دیں گے۔ اس لیے قانون طلب پڑھتے ہوئے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ متبادل اشیاء کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر ہم پیپسی کی ڈیمانڈ پڑھ رہے ہیں اور پیپسی کی پرائس چینج ہونے سے تو پیپسی کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپسی سستی ہوگی تو پیپسی کی جو مقدار طلب ہے وہ بڑھ جائے گی، لیکن اگر پیپسی کی قیمت تبدیل نہ ہو جبکہ کوک سستی ہو جائے تو کیا ہوگا، وہ لوگ جو پیپسی لے رہے تھے وہ پیپسی چھوڑ کے کوک لینا شروع کر دیں گے، تو اس طرح ہمارا قانون طلب جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہے گا۔ تو ہم نے فرض کر لیا کہ متبادل اشیاء کی قیمتیں بھی تبدیل نہیں ہو رہی۔ پانچواں نقطہ ہے مستقبل میں شے کی قیمت، ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائس آف اے گڈ۔ قانون کی درستگی کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ مستقبل میں کسی شے کی قیمت میں کمی یا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر صارفین کو باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ آئندہ تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہونے والا ہے تو صارفین فوری طور پر تیل کی طلب بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی موجودہ قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ بات ہم نے پریکٹیکلی بہت دفعہ رمضان میں دیکھی ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہمارے یہاں کھجوریں مہنگی ہو جاتی ہیں، رمضان کے آتے ہی ہمارے ہاں بیسن مہنگا ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مستقبل میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو وہ فوری طور پر اس کی ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں۔ اس ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے قیمت موجودہ جو ہے وہ اس تبدیل ہوئے بغیر بھی شے کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے فرض کیا ہے کہ مستقبل میں شے کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پھر صارفین کی ذہنی کیفیت۔ قانون کی درستگی کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ صارفین کی ذہنی کیفیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کسی شے کی قیمت گر جائے اور شے کا استعمال صارف کے لیے مضر قرار دے دیا جائے تو قیمت میں کمی کے باوجود اس شے کی طلب میں اضافہ نہیں ہوگا۔
جی، تو اسٹوڈنٹس یہ 6 نکات جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان سب کو ہم نے، یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ سارے عوامل ہیں جو مقدار طلب پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو فرض کیا ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہو رہے، ان کو کانسٹنٹ ایزیوم کیا ہے، فکس ایزیوم کیا ہے، تاکہ ہم صرف اور صرف مقدار طلب پر قیمت کا اثر جو ہے اس کو اسٹڈی کر سکیں، کیونکہ ایٹ اے ٹائم اگر 2 یا 2 سے زیادہ عوامل تبدیل ہونا شروع ہو گئے تو ہم کسی بھی ایک عمل کا مقدار طلب پر اثر انداز ہونا جو ہے اس کو صحیح طرح سے اسٹڈی نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہم نے باقی سب کو کانسٹنٹ کر دیا، فکس کر دیا، اور صرف پرائس کو چینج کر رہے ہیں، یعنی اسی چیز کی قیمت، اسی چیز کی مقدار طلب، یعنی اگر پیپسی کو پڑھ رہے ہیں تو پیپسی کی قیمت اور پیپسی کی مقدار طلب، اگر لیز کی ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں تو لیز کی ہی پرائس بھی دیکھیں گے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر باقی کچھ بھی تبدیل نہ ہو تو شے کی قیمت کم ہونے پر مقدار طلب کو ہم بڑھا دیں گے اور قیمت زیادہ ہونے پر مقدار طلب کو کم کر دیں گے۔ اب آتے ہیں ان مستثنات، ان لمیٹیشنز کی طرف جو قانون طلب کے دائرہ کار سے باہر ہیں، جن پر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو نقطہ ہمارے پاس ہے وہ گھٹیا اشیاء، انفیریئر گڈس۔ یہاں پہ گھٹیا سے مراد کم قیمت اشیاء ہیں۔ قانون طلب کا اطلاق گھٹیا اشیاء پر نہیں ہوتا، مثلاً گندم کے مقابلے میں جوار، تازہ پھل کے مقابلے میں گلے سڑے پھل وغیرہ، ان تمام اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ان کی طلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہاں پہ ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں جیسے سیکنڈ ہینڈ گارمنٹس ہیں، تو سیکنڈ ہینڈ گارمنٹ پہلے آپ میں سے بہت سے لوگ لینا پسند نہیں کرتے، ان کی قیمت مزید بھی کم ہو جائے گی تو بھی آپ ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں کریں گے، اس لیے ان پہ قانون طلب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے نقطہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قیمتی اشیاء یا پریشیس گڈس۔ پریشیس گڈس کیونکہ آپ اپنے اسٹیٹس سمبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایسی اشیاء جنہیں لوگ اپنی حیثیت کے لیے، امتیازی نشان کے طور پر یا دولت کے دکھاوے کے لیے خریدتے ہیں، ان پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسے کہ ہیرے جواہرات ہیں، آئی فون ہے، لینڈ کروزر ہے، یہ وہ تمام اشیاء ہیں جو لی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ وہ آپ کے اسٹیٹس کو، آپ کی دولت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر سکیں، تو یہ اشیاء جتنی مہنگی ہوتی جائیں گی اتنی ان کی مقدار طلب میں ہم اضافہ کرتے جائیں گے، سستی ہونے پر ہم ان کو نہیں خریدیں گے، اس لیے اس پہ بھی قانون طلب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پھر ہے ذخیرہ اندوزی۔ بعض اوقات ذخیرہ اندوزی یا وقتی قلت کی وجہ سے عام اشیاء منڈی میں دستیاب نہیں ہوتی، اس لیے صارفین ایسی اشیاء کی قلت کے پیش نظر استعمال میں لانے کے لیے ان کو زیادہ قیمت پر بھی خریدنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان حالات میں قانون طلب لاگو نہیں ہوتا، قانون طلب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چوتھا اور آخری نقطہ ہے ہمارے پاس لا علمی، اگنورنس۔ بعض اوقات محض لا علمی کے باعث لوگ زیادہ قیمت پر زیادہ اشیاء خرید لیتے ہیں اور کم قیمت پر کم اشیاء طلب کرتے ہیں، اس لیے ان حالات میں قانون طلب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ بیٹے آپ کا یہ قانون طلب والا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس سے ریلیونٹ شارٹ کوسچن جو ہیں آپ کی بک کے چیپٹر کے اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے تیار کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔